جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الفتن کا۔ تو اس میں نیکسٹ جو چیپٹر ہے، یا آپ کہہ لیں سب چیپٹر ہے، سب چیپٹر کہنا چاہیے کیونکہ چیپٹر تو کتاب الفتن ہے۔ اس میں مختلف فتنوں کا بیان احادیث کی روشنی میں امام مسلم لے کر آئے۔ کچھ ایسے ہیں جو واقع ہو چکے، کچھ ایسے ہیں یا زیادہ تر ایسے ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ذکر جو ہے وہ ابن سیاد کا بھی ہے، کیونکہ اس سے اگلا جو سب چیپٹر ہے وہ دجال کے بارے میں ہے۔ تو تمہیداً انہوں نے ابن سیاد کے اوپر بھی ایک سب چیپٹر لیا ہے، کیونکہ دجال کے حوالے سے ابن سیاد کا کافی کچھ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے، اور بعض صحابہ کی رائے یہ بھی بن گئی تھی کہ یہی دجال ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ آ گیا۔ باب ذکر ابن سیاد۔ تو یہاں انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے، اس نوٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم روایتیں پڑھیں تو تھوڑی سی ابتدائی معلومات ہمارے پاس ہو۔ فوائد اس کے پروفیسر یحییٰ صاحب نے لکھے ہیں۔ تو یہ دارالسلام کا ہے نا نسخہ، یہ جو ہے صحیح مسلم کا جو ہے، یہ وہ تحفۃ المسلم جو ہے، نہیں وہ تحفۃ المسلم اور ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اور ہے وہ اور ہے۔ یہ پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری صاحب، یہ ان کا ترجمہ اور مختصر فوائد ہیں۔ اچھا یہ تو خیر بمبئی کا نسخہ ہے، یہاں سے دارالسلام نے بھی پبلش کیا، لیکن وہ دارالسلام کا اس لیے مطلب پی ڈی ایف ہم نہیں چلا رہے، ایک تو وہ کاپی رائٹس کا بھی مسئلہ بناتے ہیں، اور دوسری اس کی سکیننگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال یہ بیسیکلی جو ہے نا صحیح مسلم کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، پروفیسر محمد یحییٰ صاحب نے۔ تو ابن سیاد کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں انہوں نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا نام ابن سیاد یا ابن سائد آتا ہے روایتوں میں، اور یہ یہودی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ اس کا نام اس میں صاف بیان ہوا ہے، روایات میں اس کا نام صاف بیان ہوا ہے۔ تو یہودی پس منظر تھا، اور مدینہ میں ہی جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوئی، مدینہ کے ایک یہودی خاندان میں۔ البتہ بچپن سے اس کے انداز جو تھے، جو طور اطوار تھے، وہ عجیب و غریب قسم کے تھے، اور اس میں کچھ نشانیاں بھی بعض صحابہ کے بقول نظر آتی تھیں۔ لیکن ان کی رائے بھی یہی ہے، اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے روایتوں کے مطالعے سے، کہ بیسیکلی کاہن ٹائپ آدمی تھا، کچھ غیر مرئی طاقتوں سے اس کا رابطہ تھا، یعنی جنات وغیرہ سے، شریر ارواح سے، تو جو اس کو کچھ نہ کچھ پٹی پڑھاتی رہتی تھیں یا اس کے القاء کرتی رہتی تھیں، اور وہی باتیں وہ کر دیتا تھا۔ اس سے ہمارے ہاں یہ ایک بحث پیدا ہو گئی کہ یہ دجال تو نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس کا معاملہ یہ تھا۔ تو پہلی روایت جو لے کر آئے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، فمررنا بصبیان، تو ہمارا گزر بچوں کے پاس سے ہوا، فیہم ابن سیاد، بچوں میں جو ہے وہ ابن سیاد بھی تھا، یعنی ابھی چھوٹا ہی تھا، یہ کھیل رہا تھا، لڑکا تھا۔ ففر الصبیان، تو بچے جو ہے وہ بڑوں کو دیکھ کے ویسے ہی ذرا گھبرا جاتے ہیں، تو وہ بھاگ گئے، بچے بھاگ گئے۔ وجلس ابن سیاد، لیکن یہ بیٹھ گیا، اس کے اوپر کوئی ڈر خوف طاری نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں یا بڑے آ رہے ہیں۔ فکأن رسول اللہ کرہ ذلک، تو آپ علیہ السلام نے اس چیز کو، یعنی اس کے اس رویے کو ناپسند جانا۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تاربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ تو جو آپ علیہ السلام نے ناپسند کیا تھا نا، مطلب اس کا کانفیڈنس کوئی بری چیز نہیں ہے، اعتماد، لیکن ظاہری بات ہے کہ انسان اپنی زبان حال سے جو اعتماد کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اعتماد ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اب یہ اوور کانفیڈنس ہے، یہ
ٹھیک نہیں ہے، مطلب اوور ہو رہا ہے یہ معاملہ. تو آپ علیہ السلام نے اس کی اس رویے کو محسوس کر لیا تھا اور اس لیے ناپسند جانا تھا. تو آپ نے فوراً جب سوال کیا تو وہ اب اتنا کانفیڈنٹ تھا، کہنے لگا نہیں، میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. اور پھر بلکہ آگے سے اللہ کے رسول کو کہنے لگا بل تشہد انی رسول اللہ، کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ذرنی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، حتی اقتلہ، کہ میں اس کو قتل کر دوں. مطلب یہ تو نبوت کا دعویٰ ہی کر رہا ہے. چلو آپ کو نہیں مان رہا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اللہ کا رسول مانیں. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے کہا ان یکن الذی ترى، اگر یہ وہی ہے جو آپ کی رائے ہے، فلن تستطیع قتلہ، تو پھر آپ اس کو قتل نہیں کر پاؤ گے. مراد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ دجال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو یعنی دجال، تو پھر آپ اس کو قتل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک فتنہ بنانا ہے اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اتنے کانشیس تھے اس کے معاملے میں جو آج نہیں ہم دیکھتے لوگ. ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے ڈرایا اور اچھا خاصا ڈرایا، تو صحابہ کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر تھا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ نبوت کا دعویٰ کیا وہ یہ ابن سیاد ہی تھا. ہاں، یہ بھی کیا کہا جا سکتا ہے، ہاں آپ علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن ابھی لڑکا تھا نا، تو اب یہ معلوم نہیں کہ بلوغت کی حد کو پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. ہاں، یہ مسلمان ہو گیا، آگے روایتیں آ رہی ہیں. ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ یہ پھر میرا خیال ہے کسی پہاڑی علاقے میں چلا گیا. تو وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں. یہ شروع میں یہودی تھا، یہودی خاندان میں پیدا ہوا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کننا نمشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، یعنی کہیں جا رہے تھے رستے میں. فمررنا بابن سیاد، تو ہمارا گزر ابن سیاد کے پاس سے ہوا. فقال لہ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد خبأت لک خبیا، میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے. ابھی یعنی لڑکا ہی تھا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی تھیں جس کی وجہ سے یہ ایک امکان پیدا ہو گیا تھا کہ شاید یہی دجال ہو. تو اس لیے اس کا امتحان لینے کی غرض سے، یعنی ابھی تو نہیں، دجال کا ظہور تو ابھی نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ مستقبل میں اگر ہونا ہے، ایسی نہیں بڑے ہو کے دجال بننا ہے، تو کم از کم اس کے حوالے سے تنبیہ رہے. تو یہ ایک فکر تھی، یہ ایک سوچ تھی. فقال دخ، تو اس نے کہا کہ جی آپ نے جو سوچا ہے وہ دھواں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اخسا، تو ذلیل و رسوا ہو جا. فلن تعدو قدرک، تو اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکا. فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دعنی، مجھے چھوڑ دیں، فاضرب عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں. فقال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دا، اے عمر اس کو چھوڑ دیں. فَإِن يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ، اگر یہ وہی ہے جو آپ کا اندیشہ ہے، لن تستطیع قتلہ، تو آپ اس کو قتل کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ ماریں گے تو پھر بھی یہ نہیں مرے گا، کیونکہ اللہ نے طے کر لیا اس فتنے کا ظہور ہونا ہے. تو آپ علیہ السلام نے سورۃ دخان کا جو ہے وہ سوچا تھا اپنے دل میں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس پورے تک نہیں پہنچ پایا، اس نے جو ہے وہ دخ کا لفظ کہا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنے ذہن میں سورۃ دخان کی آیت فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام اپنے ذہن میں لے کر آئے. مطلب اب اس آیت کا بھی اس پورے واقعے کے ساتھ ایک خاص نسبت اور تعلق ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک واضح دھواں جو ہے نا ہر چیز کو کیا کر دیتا ہے، مشتبہ بنا دیتا ہے. تو اس کے معاملے نے بھی دجال کے معاملے کو مشتبہ کر دیا تھا کہ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے، مطلب صحابہ کے لیے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اسی نسبت سے جو ہے مانوی ایک اس کا ریلیشن تھا، آپ نے وہ آیت اپنے ذہن میں لے کر آئے.
تو اسے دخان کا لفظ بھی پورا معلوم نہ ہو سکا۔ جس طرح شیاطین اور کاہنوں کا معاملہ ہے کہ وہ ادھوری بات اچک کر کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، اسی طرح ابن سیاد نے بھی ایک ادھورا لفظ جو ہے وہ پہنچا دیا، مطلب اسے پوری بات معلوم نہیں ہو پائی کہ آپ علیہ السلام نے کیا آیت سوچی اور کیوں سوچی، اور وہ اسی سے متعلق تھی، یعنی اس کے اپنے معاملے سے متعلق تھی۔ اگر وہ بہت پہنچا ہوا ہوتا تو وہ بتا دیتا کہ جی آپ نے میرے بارے میں یہ سوچا ہے کہ میرا معاملہ آپ لوگوں کے اوپر مشتبہ ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ یعنی جیسے کاہنوں کے کان میں شیاطین بس ایک آدھا لفظ ڈال دیتے ہیں اور وہ پوری کہانی بنا لیتے ہیں، تو اس کا معاملہ بھی یہی تھا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال لقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر فی بعض طرق المدینہ، کہ ابن سیاد سے آپ علیہ السلام کی حضرت ابو بکر حضرت عمر کی ملاقات ہوئی مدینہ کے بعض رستوں میں۔ فقال له رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے، یعنی ابن سیاد سے، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال ہوا، تو ابن سیاد نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ۔ ما ترى، پھر آپ نے اس سے سوال کیا تجھے کیا نظر آتا ہے، کیا دکھائی دیتا ہے؟ قال ارا عرشا علی الماء، تو اس نے کہا جی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک تخت ہے، بڑا تخت ہے پانی کے اوپر۔ فقال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ترا عرش ابلیس علی البحر، تو ابلیس کا تخت دیکھتا ہے سمندر کے اوپر، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے۔ وما ترى، پھر آپ نے سوال کیا ابن سیاد سے کہ اور تجھے کیا نظر آتا ہے؟ قال ارا صادقین، تو اس نے کہا کہ جی میں دیکھتا ہوں دو سچوں کو، وکاذبا، اور ایک جھوٹے کو، یا اس نے یہ کہا او کاذبین، دو جھوٹے، وصادقا، اور ایک سچا، یعنی میرے پاس جو آتے ہیں نا خبریں لے کے، ان میں سے دو سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے، یا دو جھوٹے ہیں اور ایک سچا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی جو خبر لانے والا ہے تو اس کی خبریں جھوٹی نکلتی ہیں، کوئی خبر لانے والا ہے اس کی خبر سچی نکلتی ہے، یہ اس نے کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لبس علیہ، اس کا معاملہ اس پہ گڈ مٹ کر دیا گیا، یعنی اس تک تمام معلومات درست نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، غلط اور صحیح دونوں قسم کی معلومات اس تک پہنچتی ہیں، وہی شیاطین کے رستے سے۔ دو، اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے، قال لقی نبی اللہ ابن سعید، کہ آپ علیہ السلام کی ابن سعید سے ملاقات ہوئی، ومعہ ابو بکر و عمر، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، وابن سعید مال غلمان، اور ابن سعید جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لڑکوں کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال، وہ یہ کہتے ہیں صحبت ابن سیاد الی مکہ، کہ میں ابن سیاد کے ساتھ جو ہے وہ مسافر تھا مکہ کی طرف، یعنی مدینہ سے ہم نکلے مکہ کی غرض سے، اور ابن سیاد ہمارے ساتھ ہی تھا اسی قافلے میں جس میں بھی تھا۔ فقال علی، تو ابن سیاد نے مجھے یہ کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اب ظاہری بات ہے یہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی بات ہے، اما قد لقیت من الناس، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یزعمون انی الدجال، یعنی ایسے لوگ جو مجھے دجال خیال کرتے ہیں۔ الست سمعت رسول اللہ، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یقول کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یولد لہ، کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی شکوہ کے انداز میں ابن سیاد نے حضرت ابو سعید خدری سے کہا، سفر اکٹھے ہی کر رہے تھے، کہ جی لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھے دجال سمجھتے ہیں، اب مجھے برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ تو صحابی رسول ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ قال قلت بلا، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیاد سے کہا کہ ہاں ایسا ہی اللہ کے رسول نے کہا تھا، یہ بات مجھے یاد ہے۔
قال تو اس نے جواب میں کہا فقد ولد لی، میرے تو اولاد بھی ہے، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ اولیس سمعت رسول اللہ، پھر اس نے یہ پھر بات کہی کہ کیا آپ نے اے ابو سعید خدری اللہ کے رسول سے نہیں سنا، یقولو کہ آپ فرماتے تھے لا يدخل المدینہ ولا مکہ، کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، کل تو بلا، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں بالکل اللہ کے رسول سے ہم نے سنا ہی ہے. قال فقد ولدت بالمدینہ، تو وہ کہنے لگا میں تو پیدا ہی مدینہ میں ہوا ہوں. ٹھیک ہے، داخل ہونا تو دور کی بات، میں تو پیدا ہی مدینہ میں ہوں. وہاں انا ارید مکہ، اور اب میں آپ کے ساتھ مکہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. قال ثم قال علی فی آخری قولی، پھر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں تو آخر میں آ کے اس نے ایک بات کہی، اما واللہ، اللہ کی قسم، انی لأعلم مولدہ، میں یہ جانتا ہوں کہ اس کی جائے پیدائش کون سی ہے، ومکانہ، اور اس کی رہنے کی جگہ بھی مجھے پتہ ہے، وَأَيْنَ ہوا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت کہاں پر ہے. قال فلا بأس، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ جو میرا اس کے بارے میں یقین ہو گیا تھا کہ یہ نہیں ہے، تو یہ بات کر کے مجھے پھر اس نے شک میں ڈال دیا کہ وہ دجال کی جائے پیدائش بھی جانتا ہے اور اس کا رہائش کی جگہ بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ اس وقت ہے یہ بھی جانتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے وہ اپنے علاوہ تو کسی کے بارے میں اتنی باتیں نہیں جانتا ہوگا. لیکن وہ جو پہلے دو چیزیں ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی یا وہ مکہ مدینہ میں نہیں داخل ہوگا، پھر اس کا کس طرح سے ہم تطبیق کریں گے؟ ہاں، یہ بات اہم ہے کہ بلکہ اس نے یہ بھی بات کہی، اگلی روایت بھی آ رہی ہے، یا بھی اور بھی روایتیں چلیں گی. اس نے یہ بات بھی کہی کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، تو میں تو مسلمان بھی ہو گیا ہوں، میں نے اسلام بھی قبول کر لیا. اصل میں دیکھیں ایک امکان لگتا ہے، حدیثیں ساری ہم پڑھیں گے نا آگے، اور بھی روایتیں آ رہی ہیں. ایک امکان لگتا ہے کہ فی الحال یہ دجال نہیں تھا، لیکن اس میں دجال بننے کی پوٹینشل تھی، یعنی فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ یہ دجال بن جائے. یہ امکان واضح طور پہ روایتوں سے نظر آتا ہے، ابھی نہیں تھا. تو یہ جو بات ہے نا کہ جی وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دجال کے طور پہ ظاہر ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. جب ٹھیک ہے، اور جب وہ دجال کے طور پہ ظاہر ہوگا تو اس وقت اس کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہوگی، اور اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک، لیکن ابھی یہ دجال نہیں ہے، ابھی نہیں، یعنی اس کے اوپر کیونکہ آگے وہ روایتوں میں آ رہا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر میرے اوپر یہ پیش کیا جائے کہ تو پسند کرتا ہے دجال بننا تو میں تو ٹھیک ہے بنوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیش نہیں کیا گیا. اس کی وفات کے متعلق بھی کوئی خبر نہیں؟ ہاں نہیں، وہ نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال علی ابن سعید، کہ مجھے ابن سعید نے کہا فاخذتنی منہ ذمامہ، اور مجھے اس کی طرف سے کافی شرمندگی بھی محسوس ہوئی. ھذا عذرت الناس، اس نے مجھے یہ کہا ابن سیاد نے کہ دیکھیں ابو سعید خدری، لوگوں کو تو میں معذور سمجھتا ہوں، جاہل لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے. اس کی ایک آنکھ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کی تھی جیسی دجال کی ہے. یہ بھی اس کا مسئلہ تھا، یہودی بھی تھا، ایک آنکھ بھی جو ہے اس سے وہ کانا تھا. کہتا لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، ان کو تو میں معذور سمجھتا ہوں کہ مجھے دجال سمجھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، مالی ولکم یا اصحاب محمد، لیکن آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ بھی میرے بارے میں جو ہے وہ ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو کہ میں دجال ہوں. علم یقل نبی اللہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا انہ یہودی، کہ وہ یہودی ہوگا. وقد اسلم، تو میں یہودی تھا لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا. قال، اور آپ نے فرمایا ولا یولد لہ، اس کی اولاد نہیں ہوگی. وقد ولد لی، اور میری اولاد بھی ہے. وقال، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد حرم علیہ مکہ، کہ اللہ نے اس کے اوپر مکہ میں داخلہ حرام قرار دے دیا. وقد حجج، تو میں تو حج بھی کر چکا ہوں. دیکھ، کیس اس نے مضبوط بنایا ہوا تھا نا، کیس مضبوط بنایا ہوا تھا.
تو اس کا معاملہ مشتبہ ہی رہا، مطلب اس میں دونوں چیزیں نظر آتی تھیں. اسلام قبول کر لیا، دیکھیں حج بھی کرایا، مدینہ میں پیدا ہوا، مکہ بھی چلا گیا، اولاد بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ دجال والی علامتیں بھی اس پہ تھیں کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہودی خاندان میں ہیں. اس کے معاملات اس کے بظاہر مسلمانوں والے تھے لیکن قلباً صحیح نہیں تھے. یہ کیسے جج کیا جائے؟ ہاں یہ اس نے خود کہا ہے، آگے روایتوں میں آ رہا ہے نا، آگے روایتوں میں آ رہا ہے. قال فما زال، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فما زال حتی کاد ان یأخذ فی قول، کہ وہ مجھ سے یہ باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا یا قریب تھا کہ اس کی جو باتیں ہیں نا وہ میرے دل میں گھر کر جائیں گی، یعنی میں اس کی باتوں پر یقین لے آؤں گا. قال فقال لہ، تو انہوں نے اس سے کہا اما واللہ انی لأعلم الآن حیث ہوا. تو اس ابن سیاد نے جو ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہا کہ اللہ کی قسم البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ہے کہاں پر، دجال ہے کہاں پر، میں تو نہیں ہوں لیکن یہ جانتا ہوں کہ کہاں پر ہے. وعارف اباہ و امہ، اور میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں اور اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں. اب دیکھیں نا یہ جو الفاظ ہے نا، باپ کو بھی جانتا ہوں، ماں کو بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوگا دجال، باقاعدہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہودی خاندان کے اندر اس کی پیدائش ہوگی. بعض لوگ جو سسٹم کو کہتے ہیں، عمران حسین صاحب ہوتے ہیں ملیشیا میں، اس سسٹم کو چلے سسٹم کو کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ دجالی نظام بھی موجود ہے، انکار نہ کریں، لیکن صرف دجالی نظام مراد نہیں ہے نا دجال سے، شخص دجال بھی مراد ہے. کو لیڈ کرنے والی بھی ایک پرسنالٹی ہے، ہاں وہ آئے گی نا، شخص دجال بھی آئے گا. دجالی نظام کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہہ دیں، یعنی جو دجال کو سپورٹ کرے گا، اس کا معاون ہوگا، اس کا ہراول دستہ ہوگا، تو ظاہر بات ہے وہ اکیلا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ لوگ تو ہوں گے. جیسے کہا گیا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے اس کے ساتھ، تو یہ تو ہے. تو اس وقت نظام سارا ہے بھی یہودیوں کا ہی، انہی کے ہاتھ میں ہے، معاشی نظام بھی اور دنیا کا. ویسی ابھی جو ایپسٹین فائل جو سامنے آئی ہیں تو انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے دنیا کی حکومتوں میں اور دنیا کے جو ہے وہ لیڈرز میں. قال وقیل لہ، جی یہ جو اصفہان کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں جو ہے نا یہودیوں کی ایک خاصی تعداد ہے، اور وہاں کا اثر و رسوخ اب کم ہو گئے. مطلب ایران میں نا یہودی اب کم ہو گئے، یہ مائیگریٹ کر گئے اسرائیل کی طرف. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصفہان ان کا اوریجن ہو، ضروری نہیں کہ اصفہان کے علاقے سے ہی نکلے، لیکن یہ ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اب کم رہ گئے، زیادہ نہیں. تو زیادہ اسرائیل میں چلے گئے تھے کیونکہ پوری دنیا سے پھر اسرائیل میں انہوں نے لا کے آباد کیا نا. آج کل اسرائیل یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا میں کچھ ان کو یہودی مل گئے ہیں ان کو بھی لا کے وہاں آباد کریں، ٹھیک ہے. تو وہ یہی ہے، افریقہ سے اٹھا کے اور ادھر ادھر سے پوری دنیا سے. تو انہوں نے ایک وقت میں بڑی کوشش کی اسرائیل کی ریاست نے کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کریں، ظاہری بات ہے ریاست بھی تو بنانی تھی. قال وقیل لہ ایسرک انک ذاک الرجل، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تجھے خوشی ہوگی کہ تو ہی دجال ہو؟ چلو تو نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن تو اس کو جانتا ہے، لیکن ایک سوال تو بتا کہ کیا تجھے خوشی ہوگی کہ تو ہو؟ قال فقال لو ارید علی ما کرے تو کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر دجال کا عہدہ پیش کیا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ گہرا ہے کہ ابھی وہ کسی کے اوپر پیش نہیں کیا گیا. یہ جو دجالیت ہے نا یا دجال ہونا، یہ پیش کیا جائے گا. ہاں بھی اس کو اختیار کرتے ہو ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے وہ عام انسانوں جیسا ہی ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہوگا، ان کو بھی شاید پہلے ان کے معاملات عام لوگوں جیسے ہوں گے، لیکن جیسے ان کو ہاں نہیں وہ روایتیں نا زیادہ تر ضعیف ہیں. ہاں مہدی کے بارے میں زیادہ تر روایتیں ضعیف ہیں،
صحیح مسلم میں جو ہیں وہ وہی ہیں، بس یہ کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں گے جو مسلمانوں کو یونائٹ کریں گے، اور مسلمان جو ہے نا، اور اللہ کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی تائید غیبی، غیب سے جو نصرت ہوگی نا وہ ان کے ساتھ ہوگی، کہ جو لشکر ان کے مقابلے کے لیے جائے گا تو وہ دھنسا دیا جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا، یہ خسف کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، بیضاء کے میدان میں، اس سے پھر لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے یہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ان کی طرف توجہ اس طرح کی نہیں ہوگی، لوگ انہیں ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ جو ہے وہ لے رہے ہوں گے، لیکن وہ اپنی لیڈرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے آگے آ جائیں گے۔ پھر اللہ کی جب غیبی نصرت اور مدد ان کے ساتھ لوگ دیکھیں گے، معجزاتی مدد، تو پھر لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اجماع ہو جائے گا، ہاں کنسنسس ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ اس سے پہلے اختلاف رہے گا۔ ہاں اس سے پہلے اختلاف رہے گا، بالکل ہے، وہ تو روایتوں میں ملتا ہے نا، جو لشکر نکلے گا جو ہے وہ ان کو گھیرنے کے لیے، ان کا احاطہ کرنے کے لیے، وہ مسلمان لشکر ہوگا، جس کا تذکرہ ہمیں صحیح روایتوں میں ملتا ہے، مقام بیضاء پہ جس کو دھنسا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ جو دھنسانے والا لشکر ہوگا یہ مسلمانوں کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اس کا ایک بندہ صرف بچے گا جو اطلاع دینے کے لیے جائے گا۔ تو خیر یہاں سے اس نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ میرے اوپر اگر وہ پیش کیا گیا نا دجال کا جو ہے وہ عہدہ، اس کی پیشکش مجھے کی گئی تو میں اس کا انکار نہیں کروں گا، تو اس سے ایک ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کو بھی یہی پتہ ہے کہ مستقبل میں ہی دجال کا ظہور ہونا ہے، اور شاید یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، لیکن ابھی اس کا انکار اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے ظہور کا وقت ابھی نہیں ہے اور اس کو یہ معلوم ہے، تو اس وقت اب جیسی سوسائٹی ہے بس اس کے مطابق ہو جاؤ۔ اتنی لمبی عمر کا یہ پاسبلٹی ہے، واللہ عالم، اب کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن غائب ہو گیا تھا یہ، اس کے بارے میں کوئی خاص خبریں نہیں ہیں، خاص خبریں نہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آخر زمانے میں دجال پیدا ہو، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی اس کا معاملہ مشکوک ہی رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لگتا ہے، ایک گمان یہ بھی ہے، ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک انٹرپریٹیشن، کوئی دوسری کرنا چاہے دوسری بھی کر لے کہ جی قرب قیامت میں یہودی خاندان کے اندر دجال دوبارہ پیدا ہوگا، اس کی مراد یہی تھی۔ اور وہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ تو دور نبی کے بعد ہاں اصل بات یہی ہے، یہ غائب ہو گیا، پھر وہاں پر اس کو جو بھی جکڑ دیا گیا وقت کے لیے۔ حضرت تمیم داری کی جو روایت ہے نا وہ بیسیکلی اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دجال کو دیکھا تھا ایک جزیرے کے اوپر، تو یہ یہاں پر تھا، وہ وہاں پر تھا، تب موجود تھا یہاں پہ، کون؟ اس وقت میں موجود تھا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمیم داری نے جو ہے وہ دیکھا ہے نا، تب وہ یہاں پہ موجود تھا۔ ہاں تب وہ یہاں پر تھا، مدینہ کے اندر ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس ہی آئے نا تمیم داری، 30 افراد کے ساتھ، عیسائی قبیلہ سے ان کا تعلق تھا، تو آپ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ وہی باتیں جو میں نے دجال کے بارے میں تمہیں بتائی تھی۔ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اسی کے فیوچر کو انہوں نے دیکھ لیا ہو یا اللہ نے دکھا دیا ہو، اسی کا فیوچر، یعنی امکانات کا دائرہ وسیع ہے نا، امکانات کا دائرہ وسیع ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ علیحدہ سے موجود ہو، ٹھیک ہے، اور یہ نہ ہو اس کے پاس صرف شیاطین آتے ہوں جو اسے اس کے بارے میں خبریں دیتے ہوں، واللہ اعلم۔ لیکن یہاں سے ہی پتہ چلایا جاتا ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اگر میرے اوپر اس کا جو ہے وہ پیشکش کی گئی تو میں انکار نہیں کروں گا دجال ہونے کی، تو یہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کے جو معاملات تھے وہ صاف نہیں تھے، یعنی ایک بندہ مومن تو نہیں کہے گا کہ جی مجھے پیشکش کی جائے دجال کی تو میں قبول کر لوں گا، بندہ مومن تو نہیں کہے گا نا، اس کے دل کی تو یہ کیفیت نہیں ہوگی، مطلب وہ کہے کہ جی مجھے کہا جائے دجال بننا پسند ہے تو میں کہوں گا ہاں بالکل بنا دو، بنا دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعمال تھے یہ ظاہری طور پہ کر رہا تھا، الجھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی طلب تھی اس کے اندر کہ یہ دجال بنے، اس کی طلب اس کے اندر تھی، اسلام لانے کے بعد بھی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے خرجنا حجاجا او عمارا، کہ ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلے،
ومعنا ابن سعید، اور ہمارے ساتھ ابن سعید بھی تھا. قال فنزلنا منزلا، تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. فتفرق الناس، تو لوگ ارد گرد بکھر گئے. وبقیت انا وہوا، یعنی جس کو جو جگہ ملتی تھی، کہیں درخت کے سائے میں، چٹان کے سائے میں، تو جب قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا تو لوگ بکھر جاتے تھے. کوئی پانی تلاش کرنے لگ گیا، اپنی ضروریات، کوئی قضائے حاجت پوری کرنے لگ گیا. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں اور وہ اکیلے رہ گئے. فاستوحشت منہ وحشتا شدیدتا، تو مجھے اس سے شدید وحشت ہونے لگی، مطلب بے چینی ہونے لگی. مما یقال علیہ، اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے تھے دجال ہے، دجال ہے. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعی، تو وہ میرے پاس ہی آ گیا اور اپنا سامان اس نے میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا. فقلت، تو میں نے اس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ان الحر شدید، گرمی بہت زیادہ ہے. فلو وضعته تحت تلك الشجرہ، ایسا کرو کہ وہ سامنے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ دو. یعنی مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میرے سامان کے ساتھ اپنا سامان رکھے. مطلب دجال سے، وہ ظاہری بات ہے ایمان ہوگا تو دجال سے اتنی نفرت ہوگی. قال ففعل، لیکن انہوں نے سیدھی طرح سے اس کو نہیں نہ کہا، تو اس نے خیر کر لیا وہ. لیکن وہ سمجھ گیا کہ مجھے انہوں نے کیوں کہا ہے. بات انہوں نے یوں کہی کہ بھئی گرمی بہت زیادہ ہے تو تمہارا سامان جو ہے وہ گرمی میں گرم ہو جائے گا، تو بہتر ہے وہاں درخت کے نیچے رکھ دو. صاحب دجال کے متعلق اتنا کوئی جانتا تو یہ نہیں جانتا. تو خیر اس نے ایسا کر لیا. قال فرفعت لنا غنم، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ بکریاں آئیں. سامنے سے ایک بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا. فن طلقا، تو وہ اٹھا اور ان کی طرف گیا. فجاء بعسن، کو اس نے خریدا یا کیا کیا، بہرحال ایک دودھ کا پیالہ لے آیا، بڑا سا پیالہ بکریوں کے دودھ کا. فقال اشرب یا ابا سعید، تو اس نے مجھے پیش کیا، کہنے لگا ابو سعید آپ پئیں. فقلت ان الحر شدید واللبن حار، تو میں نے اسے کہا بھائی دیکھو گرمی بہت ہے اور دودھ بھی بڑا گرم ہے، مطلب میں پینا نہیں چاہتا تھا اس کے ہاتھ سے. ما بھی الا انی اکرہ ان اشرب ان یدی، تو مجھے یہ چیز ناپسند آ رہی تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ دودھ پیوں. او قال آخذ عن یدی، یا یہ بھی کہ میں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑوں، یہ بھی مجھے اس سے بھی کراہت آ رہی تھی. فقال ابا سعید، تو اس نے کہا ابو سعید لقد ہممت ان آخذ حبلا، میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں ایک رسی لوں، فاعلقہ بشجرہ، اور اس کو میں درخت کے ساتھ لٹکاؤں، ثم اختنق، پھر میں سولی لے لوں. مما یقول لی الناس، اس وجہ سے کہ لوگ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے. اب اس نے یہ سارا محسوس کیا نا، تو ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، اپنی جان لے لوں، کہ لوگوں نے مجھے مطلب وہ کیسے وہ سمجھ لیا ہے کہ میرے ہاتھ سے آپ ایک دودھ کا پیالہ لینا بھی پسند نہیں کرتے. آپ کا یہ رویہ ہے تو اور لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یا ابا سعید، اے ابو سعید، من خفی علیہ حدیث رسول اللہ ما خفی علیکم، عام لوگوں کے اوپر تو اللہ کے رسول کی حدیثیں مخفی ہیں، ان کو نہیں پتہ، لیکن آپ کے اوپر تو مخفی نہیں ہے. معاشر الانصار، آپ انصار کی جماعت میں سے ہو. الست من اعلم الناس بحدیث رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگوں میں سے نہیں ہو. الیس قد قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہوا کافر، کہ دجال کافر ہوگا. وانا مسلم، میں تو مسلمان ہوں. ایک مسلمان کے ہاتھ سے آپ دودھ کا پیالہ نہیں لے رہے، مجھے بتائیں، اور اس کے جو ہے وہ سامان کے ساتھ اپنا سامان رکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. مجھے بتائیں میں خودکشی کرنا سوچوں تو کیا سوچوں. اولیس قد قال رسول اللہ، کہ آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہوا عقیم لا یولد لہ، وہ بانج ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی. وقد ترکت ولدی بالمدینہ، اور میں اپنے پیچھے اپنی اولاد مدینہ میں چھوڑ کر آیا ہوں. اولیس قد قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا لا يدخل المدینہ ولا مکہ، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. وقد اقبلت من المدینہ وانا ارید مکہ، میں مدینہ سے نکلا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں، اور وہ بھی حج عمرے کے لیے. قال ابو سعید خدری، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں حتیٰ کدت ان اعذرہ، قریب تھا کہ میں اس کا عذر قبول کر لیتا ہے، یعنی
میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی. ثم قال، لیکن اس کے بعد اس نے پھر یہ بات کر دی. یہ ساری بات کرنے کے بعد، اما واللہ، اللہ کی قسم، انی لأعرفہ، ہاں اس کو میں جانتا ضرور ہوں، وأعرف مولدہ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں وہ کہاں پیدا ہوا، وأین هو الآن، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت کہاں پر ہے. قال قلت له، تو پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تبا لک سائر اليوم، تیرا سارا دن جو ہے نا وہ تباہ ہو، مطلب اتنی بات کرتے کرتے پھر تو کہاں نکل جاتا ہے. تو خیر اس کا معاملہ اس لیے جو ہے نا وہ مشتبہ رہا. ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابن سعید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے کہا، ما تربت الجنہ، جنت کی جو مٹی ہے وہ کیسی ہے. قال درمکۃ بیضاء، تو اس نے کہا باریک سفید. جنت کی مٹی جو ہے یعنی جو ریت ہے وہ بہت ہی باریک اور وائٹ ہے. مسکن، جیسا کہ کستوری ہوتی ہے، مشک ہوتی ہے. یا ابا القاسم قال صدقتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تیری بات ٹھیک ہے. وہ اس نے کہا تھا نا پیچھے روایت کہ میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور میرے پاس جھوٹا بھی آتا ہے. جی ابو اسامہ جریری سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو نضرہ سے، وہ ابو سعید خدری سے، کہ ابن سیاد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یہاں تو یہ تھا نا کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، یہاں بھی ہے کہ ابن سیاد نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے ان تربت الجنہ، جنت کی مٹی کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا درمکۃ بیضاء مسکن خالص. ٹھیک ہے، اب واللہ عالم، یا یہ بات زیادہ درست ہو سکتی ہے کہ اس نے سوال کیا، لیکن یہ بھی ایک امکان ہے. اس کو تقلیب بولتے ہیں. ہاں تقلیب، لیکن یہاں انہوں نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. بعض اوقات نا اس طرح سے روایتوں کو جمع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ یہ روایتیں جو ہے نا دونوں ابو سعید خدری سے ہیں. دیکھیں نا ابو نضرہ جو ہے وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں. ہاں ابو نضرہ سے نیچے ابو مسلمہ کی روایت میں ہے کہ اس نے ابن سعید نے سوال کیا، اور جریری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ابن سعید نے سوال کیا ہے. اور ابو مسلمہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سوال کیا ابن سعید سے. تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جریری کی روایت زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اس نے سوال کیا ہوگا، واللہ عالم. لیکن انہوں نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب عطا فرمایا پھر آزمانے کے لیے کہ کیا یہ الجھا ہوا لڑکا نبی کی بات سن کر اسے یاد رکھ کر دہرا سکتا ہے. اس سے یہی سوال کیا، اس نے صحیح جواب دیا تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا. اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ وہ اصل دجال کی طرح مکمل شر تھا، نہ محض بے وقوف کہ آپ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد اسے دہرا نہ سکتا ہو. یعنی دونوں طرح کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. انہوں نے ذرا جمع کی طرف چلے گئے، اور ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ ترجیح قائم کر لیں ایک روایت کو دوسری کے اوپر. جب دو روایتیں آپس میں کنٹرڈکٹ کریں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے نا، یا آپ ترجیح قائم کرتے ہیں یا آپ جمع کی طرف چلے جاتے ہیں. جمع اگر آپ کو معقول لگے تو آپ جمع کی طرف چلے جاتے ہیں، ترجیح معقول لگے تو ترجیح کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک راوی کو جو ہے نا وہ اس کا خیال غلط ہو گیا ہو، اس نے یہ کہا. ہاں نہیں دیکھیں نا روایت تو یہی ہے نا کہ حضرت ابو سعید خدری سی ہے، راوی ایک ہے. ہاں درمیان والے راوی بتا. حضرت ابو سعید خدری سے ابو نضرہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ابو نضرہ ہے. حضرت ابو سعید خدری کے پیچھے نا ابو نضرہ ہی ہیں، یہاں پر بھی سیم راوی ہیں. ابو نضرہ سے نیچے جو ہے نا یہاں جریری ہے اور یہاں ابو مسلمہ. تو یعنی یہ جو تیسرا راوی ہے نا یہ بیسیکلی چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے تیسرے راوی کی وجہ سے بیان چینج ہو رہا ہے کہ ابو مسلمہ جو ہے وہ جب ابو نضرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تھا ابن سیاد سے. اور جب جریری ابو نضرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا اور ابن سیاد نے پوچھا تھا. تو یہ فرق آ جاتا ہے روایتوں میں. اب لوگ نا سندوں کے اوپر غور نہیں کرتے. ہمارے ہاں جب روایتوں کے اوپر اس قسم کی بحث کی جاتی ہے نا تو عامی آدمی او جی آپ جو ہے وہ بخاری مسلم پہ تنقید کر رہے ہیں. تنقید کیا کر رہے ہیں؟ خود بخاری مسلم نے وہ روایتوں کی جو کنٹرڈکشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود وہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے اس کا حصہ بنایا. لیکن یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ یوٹیوب پہ 2-4 ویڈیوز دیکھ کے
وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں اس کو ہضم نہیں ہوتی. مطلب وہ پوری صحیح مسلم کے مطالعے سے نہیں گزرے گا, حدیث کے مطالعے سے نہیں گزرے. اب صحیح مسلم میں اب دیکھیں کتنا اختلافات ہے, روایتوں کا, سندوں کا اختلاف ہے, متون کا اختلاف ہے, اتنا اختلاف ہے. اب اس اختلاف میں آپ نے کسی طرف تو جانا ہے نا, ٹھیک ہے, ترجیح قائم کریں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ جی یہ راجح ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسری مرجو ضعیف ہو گئی ہے, لیکن نہیں, وہ اب آپ کی اس بات سے نکالے گا کہ جی نہیں اس نے صحیح مسلم پہ تنقید کر دی اور اس نے اس کو دی. مطلب لوگوں کا اتنا سطحی ذہن ہے. اصل میں بیسیکلی سطحی ذہن بھی نہیں ہوتا, جذباتی وابستگی ہوتی ہے ایک موقف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب اس کے نزدیک اصل چیز وہ موقف ہوتا ہے بس, جس کو کسی نہ کسی طرح سے بس آپ ثابت کر دیں, بجائے اس کے کہ کوئی آپ جو ہے نا کوئی علمی بحث کریں, بجائے اس کے کہ خود آپ پوری کوئی کتاب پڑھیں یا کسی کتاب کا پورا چیپٹر پڑھیں یا اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو سندوں کا اختلاف امام مسلم لے کر آئے, الفاظ کا اختلاف امام مسلم لے کر آئے. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جو بندہ پڑھے گا تو وہ یہ سوچے گا نہیں بھائی ایک روایت میں یہ بات ہو رہی ہے تو اگلی میں یہ ہو رہی ہے. تو یہی تو انہوں نے سوچنے کے لیے, اس سوچ کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے سارا انہوں نے مواد رکھ دیا ہے نا کہ بھائی اب آپ سوچو اب اس میں تطبیق پیدا کرنی ہے یا ترجیح دینی ہے, کیا کرنا ہے کر لو. لیکن یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا ذہن جو ہے نا بس وہ نہیں اٹھ پاتا اس سے, اور اس کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے جب تک ایک بندہ پورے جو ہے نا وہ تعلیمی پروسیس سے نہ گزرے, تعلیمی نظام سے نہ گزرے, باقاعدہ سال نہ لگائے, تب تک اس کی وہ ذہن کی ٹریننگ اور تربیت نہیں ہوتی, وہ چیزیں سمجھ نہیں پاتا. خیر بات, ہاں یوٹیوب پہ دیکھ کے 4 ویڈیو دیکھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں اب ہم نے کمنٹ کر دیا تو بس اب ہم صحیح سمجھ رہے ہیں. نہیں, لا یا نیت ہے. میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو ہے نا اب چونکہ ہم لوگ بھی اب کورسز تو ڈال رہے ہیں, وہ تو اس لیے ڈالتے ہیں کہ بندہ ایک ترتیب سے سنے نا. اب وہ ایک ترتیب سے پوری پلے لسٹ سننے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم, اور بات اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو ایک ترتیب سے سنتا ہے. وہ جو درمیان میں نا ایک تھمبنیل ٹائٹل دیکھ کے کہ یہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ اب یہ کوئی کرنٹ ایشو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ویڈیو سن لیتا ہے, تو وہ اب اس کو کوئی بات پلے نہیں پڑتی. لوگ تو شارٹ کلپس ہی بس دیکھے اسی پہ, ہاں اب کوئی تو وہ پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھتا, اس ویڈیو میں بھی لوگ 15 منٹ کوئی دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ, ٹھیک ہے. ادھر سے وہ پھر 10 منٹ آگے کر کے پھر وہاں سے سننا شروع کر, بس ان کو جلدی لگی ہوتی ہے کہ جلدی جیسے نا مال سمیٹ لیں, جلدی کوئی علم سمیٹ لیں, ٹھیک ہے. سر وہ شارٹ درس نظامی کے آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اب وہ دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے یوتھ کلب کے بارے میں کیا کہا ہے, پوری پوڈ کاسٹ دیکھو, سارے جو چل رہے ہوتے ہیں کورس وہ چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس کو پھر بڑی اہتمام کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہاں بس اصل میں یہی ہے نا, پڑھنے لکھنے کا رجحان کم ہو گیا کہ ایک ترتیب سے ایک پورے نظام تعلیم میں سے گزرے. یہی کام آپ کالج یونیورسٹی میں کر رہے ہیں, 4 سال کا BS ہے, آپ کورسز لے رہے ہیں, ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں, پورا اس کا کریکلم ہے, نصاب ہے, اس کا ایویلیویشن سسٹم ہے, وہاں سے آپ گزرتے ہیں, پھر آپ کے پلے کوئی چیز پڑتی ہے. یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ ایویلیویشن سسٹم سے بھی نہ گزرے, صرف پورے نصاب سے گزر جائے نا. اچھا جو پورے اس سے گزرتا ہے نا, پوری پلے لسٹ سنتا ہے نا, اس کا بالکل وہ ذہن ہی بدل جاتا ہے. وہ بھلے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو, پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں یہ علم کی گہرائی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے. محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے. فقلت تو میں نے کہا اتحلف باللہ, آپ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. قال انی سمیعت عمر یحلف علی ذلک, تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے, اور وہ یہ قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے کہتے تھے. فلم ینکرہ النبی, تو آپ علیہ السلام اس کا انکار نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مطلب مثبت یا منفی کوئی تبصرہ نہیں کیا. صحابہ نے اپنی یقینی رائے بنا لی تھی, کچھ نے بنا لی تھی کہ یہی دجال ہے, کچھ شک میں تھے, لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہیں کیا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ وسلم کی تقریر کی وجہ سے اس بات کا وہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ وہ ہے. ہاں آپ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا, یہ بات ہے, بلکہ یہ کہا کہ جی اگر یہ وہی ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. اب یہی تھا نا کہ جذبات میں آ کے لوگ اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی تھا کہ اس کے ظہور کا ایک وقت ہے, اس سے پہلے اس نے ظاہر نہیں ہونا, لیکن اگر اس کو چھیڑ دیا نا تو وہ وقت سے پہلے بھی ظاہر ہو جائے گا, تو اس لیے اس کو چھوڑے رکھو. یہ بھی تھا, آگے روایتوں میں آ رہا ہے.
اب دیکھیں اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یقین تھا کہ وہ دجال ثابت ہوگا اور بعض کو یقین نہ تھا. تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خیال کی تائید کے لیے قسم کھا کر بات کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق نہیں فرمائی، لیکن غلط بھی نہیں کہا. آپ نے اس معاملے کو معلق ہی رہنے دیا. ہاں البتہ یہ تبصرہ آپ نے کیا تھا کہ اگر دجال ہے تو اسے قتل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے، تقدیر میں یہی. اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو ایک بے گناہ کو قتل کر دو گے. ظاہر بات ہے تو مسلمان، کلمہ تو پڑھ لیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول اللہ فی راحۃ، کہ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وفد میں نکلے قبل ابن سیاد کی طرف، حتیٰ وجدہ یلعب مع الصبیان، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. عند اتم بنو مغالہ کے ٹیلوں کے پاس. وقد قارب ابن سیاد، اور ابن سیاد جو ہے وہ مطلب قریب تھا، بلوغت کے قریب تھا، ابھی شاید بالغ نہیں ہوا تھا. یومئذ الحلم، حلم مطلب یہی بلوغت کو کہتے ہیں. فلم یشعر حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدی، تو اسے پتہ بھی نہیں چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آپ علیہ السلام نے اس کی پشت کے اوپر ہاتھ مارا. ثم قال رسول اللہ لابن سیاد، تو پھر آپ علیہ السلام نے ابن سیاد سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الی ابن سیاد، تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا. فقال اشہد انک رسول الامیین، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں. فقال ابن سیاد لرسول اللہ، تو ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرفض رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا. فقال آمنت باللہ و برسولی، کہ دیکھو میں تو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں. ثم قال له رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول نے اس سے کہا ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے؟ قال ابن سیاد یأتینی صادق و کاذب، کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں، یعنی کبھی کوئی بات سچی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی جھوٹی بھی ہو جاتی ہے جو وہ مجھے بتاتے ہیں. فقال له رسول اللہ خلط علیک الامر، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرا معاملہ تیرے اوپر خلط ملط کر دیا گیا، گڑبڑ کر دیا گیا. ثم قال له رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا انی قد خبأت لک خبیا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک بات سوچی ہے. فقال ابن سیاد هو الدخ، تو ابن سیاد نے کہا کہ دخ ہے وہ. فقال له رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخسا، تو رسوا ہو جا، فلن تعدو قدرک، تو اپنی مقام سے آگے نہیں بڑھ پایا. فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ذرنی، مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں. فقال له رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکن ہو، اگر یہ وہی ہے، فلن تسلط علیہ، تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تسلط حاصل نہیں کر سکتے. وَإِن لَمْ یکن، اور اگر یہ وہی نہیں ہے، فلا خیر لک فی قتلی، تو پھر اس کے قتل کرنے میں آپ کا کوئی بھلا نہیں ہے، کوئی خیر نہیں. نیکسٹ جو روایت ہے یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان طلق بعد ذلک رسول اللہ، کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے، وہ ابی بن کعب الانصاری، اور ابی بن کعب الانصاری الی النخل، ایک کھجوروں کے باغ کی طرف، التی فیہا ابن سیاد، اس کھجوروں کے باغ میں ابن سیاد موجود تھا. حتی اذا داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل، جب آپ علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، تافقہ یتقی بجذوع النخل، تو آپ علیہ السلام تنوں کی آڑ لے کر داخل ہو رہے تھے. یعنی یہاں پہ بھی یہی ہوا نا کہ آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے خاموشی سے اس کے جو ہے وہ، تاکہ وہ چکنا نہ ہو جائے. ابھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، لیکن اس کے بعد شیاطین آتے تھے، بلوغت سے پہلے لڑکا تھا، اس کے بعد شیاطین آنا شروع ہو گئے تھے. تو آپ علیہ السلام کو معلوم تھا، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا نا اپنا، اس کے کمر کے اوپر، تو اب یہ تھا کہ اب یہ صحیح بتائے گا، اس کا یہ اثر ہوگا کہ اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو پھر اس نے بتا دیا میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے، ورنہ تو وہ شاید بات بنا جاتا. تو اس لیے آپ علیہ السلام جو ہے اس کو یہ جو اپروچ کر رہے تھے اس طرح سے، وہ اس لیے کہ اس کا معاملہ ہمارے اوپر کھل جائے. تو اللہ کے رسول تنوں کی آڑ لے کر اس کی طرف جا رہے تھے. وَهُوَ يَخْتِلُ أَن يَسْمَعَ مِنْ ابن سیاد شَيْئًا، اور آپ علیہ السلام کی کوشش یہ بھی تھی کہ ابن سیاد کے کچھ الفاظ سن لیں، قبل ان یراؤ ابن سیاد، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے، کیونکہ جب آپ کو دیکھے گا تو چکنا ہو جائے گا. اصل اس کے ساتھ شیاطینی ارواح تھی.
وہ اس کو چکنا کر دیتی تھی، وہ بیسیکلی اس کے ذریعے سے گفتگو کرتی تھی، کلام کرتی تھی. فرآہ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہو مستجیون علی فراش فی قطیفہ، کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا ایک چادر اوڑھے. باغ کے اندر زمین پہ چادر اوڑھے جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، اپنا جو ہے وہ اس نے منہ چھپایا ہوا تھا چادر میں. تو آپ علیہ السلام تنوں کی آڑ لے کر اس کے قریب آ رہے تھے کہ اس کی بات سن لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن لیتے تو وہ اس کا معاملہ کھل جانا تھا کہ کیا ہے. لہو فیہا زمزمہ، اور وہ گنگنا رہا تھا، بڑبڑاہٹ تھی، یعنی وہ شیاطین اس کے اوپر القاء کر رہے تھے اس وقت میں. فرات ابن سیاد، تو ابن سیاد کی ماں بھی وہاں موجود تھی، تو اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا. وہ یتقی بجذوع النخل، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کی آڑ میں اس کی طرف آ رہے تھے. فقالت لابن سیاد، تو اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا یا صوف، تو اس کا نام صوف تھا. وہ اسم ابن سیاد، اور یہ ابن سیاد کا نام تھا. ھذا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں، یعنی اس نے اس کو چکنا کر دیا. فثار ابن سیاد، تو وہ اچل کر کھڑا ہو گیا کہ میری کوئی بات نہ سن لیں. ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لو ترکتہ بینا، اگر اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی نا، یعنی اسے متوجہ نہ کرتی، تو آج اس کا معاملہ کلیئر ہو جانا تھا کہ وہ دجال ہے کہ نہیں. لیکن اللہ نے خود مطلب ایسے حالات پیدا کیے، کیونکہ اصل مقصود کیا تھا؟ تنبیہ اور انذار مقصود تھا کہ مسلمان جو ہے نا اس سے متنبہ رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے اور آخرت کی تیاری کرتے رہے. یہی مقصود تھا، مقصود اس کا معاملہ ظاہر کرنا تو نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا معاملہ مشتبہ کیا، یعنی ایسے حالات پیدا کیا اللہ نے کہ اس کا معاملہ خلط ملط ہی رہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، کہ آپ علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے، فاثنا علی اللہ بما هو اہلہ، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی جیسا کہ اللہ کی ذات کے شان کے لائق ہے. ثم ذکر الدجال، پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا. فقال انی لانذرکموہ، میں نے تمہیں جو ہے وہ دجال سے ڈرا دیا، یا میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں. ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. لقد انذرہ نوح قومہ، حالانکہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. ولیکن اقول لکم فیہ قولا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں لم یقلہ نبی لقومہ، جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کی. تعلموا، جان لو، انہ آور، کہ وہ کانا ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ تبارک و تعالی لیس بِآور، اور آپ کا جو رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ اس عیب سے پاک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا کون؟ دجال. ہاں، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے. دجال کا نا چیپٹر انہوں نے علیحدہ سے باندھا ہے. عمر بن ثابت انصاری سے ہے انہ اخبرہ بعض اصحاب رسول اللہ، کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جو ہے وہ صحابہ نے خبر دی. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی صحابی جو ہے وہ خود اس نے نہیں سنا ہوتا، بلکہ یہ عام ہو جاتا ہے، عام ہے کہ صحابی نے خود روایت اللہ کے رسول سے نہیں سنی ہوتی، اور لیکن وہ روایت آگے بیان کر دیتے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے آگے کسی صحابی سے سنی ہوتی ہے. اکثر و بیشتر تو یہ کیس ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی کیس ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ ان صحابی نے کسی تابعی سے سنی ہوتی ہے اور اس صحابی نے آگے کسی اور سے سنی ہوتی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم حذر الناس الدجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن کہ جس دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دجال سے ڈرایا. انہ مکتوب بین عینیہ کافر، کہ دیکھو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہو. یکرہ من کرہ عملہ، اس کافر لکھی ہوئی کو ہر وہ شخص پڑھے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا. جسے دجال سے اور اس کے عمل سے نفرت ہوگی، دجال سے نفرت اس کے عمل کی وجہ سے ہوگی، تو اسے وہ کافر لکھا ہوا نظر آئے گا، باقی کو نہیں آئے گا. اور یکرہ کل مومن، یا ہر مومن ایمان والا صاحب ایمان اس کو پڑھے گا. وقال تعلموا، اور کہا کہ جان رکھو، انہ لن یری احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی موت سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ پائے گا. تو اگر وہ کہتا ہے نا میں تمہارا رب آسمانوں سے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، زندہ کر رہا ہوں، مار رہا ہوں،
سارے کچھ چیزیں کر کے دکھائے گا، تو تم نے نہیں اس کو ماننا، رب نہیں ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ایک تو پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ عیب دار ہے، کانا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ تم اپنی وفات سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی آخرت میں دیکھو گے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. یہ 3 باتیں مضبوط باتیں. لیکن یہ ہے کہ اب کریٹر کا مسئلہ تو اس وقت موجود ہے نا، کوئی کریٹر ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہے اس وقت. اب ایک بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جی میں ہوں، اب لوگ کہیں گے ثبوت، ابھی مار کے زندہ کر دیتا ہوں. بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ بارشیں برسانی ہیں، برسا دیتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ یہ سب میں ہی کر رہا ہوں. تو خدا والے سارے کام کر کے دکھا دے گا. میں آگے ہوں، آسمانوں سے اتر آئے ہوں، میں ہی یہی کر رہا تھا. کتنا بڑا شبہ پیدا ہو جائے گا، میں ہی یہ سارا کچھ کر رہا تھا، تو اب میں آگے ہوں، اب میں تمہیں کر کے دکھا دیتا ہوں. چلو، تو انسان تو مشاہدے کا پتر ہے نا. ہاں، اب تو سائنس نے سارا ذہن یہی بنا دیا کہ جو دکھا دیا بس ٹھیک ہے، کافی. تو وہ تو میجورٹی تو ایمان لے آئے گی فوراً، مشاہدے والی جو خبر پہ نہیں چل رہی، وہ تو فوراً ایمان لے آئے گی. اور جو خبر کی پر چل رہی ہے مشاہدے کے برعکس، وہ مشاہدہ دیکھ کے بھی کہے گی کہ نہیں، خبر نے کہا ہے کہ تو جھوٹا ہے. خبر نے کہا ہے تو جھوٹا ہے. ہاں، اللہ کی توفیق سے. اس روایت سے بھی وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو یہ دجالیت ہے وہ اس وقت نہیں تھا ابن سیاد کے، اب ورنہ تو چلیں وہ تو تھی اس کی ایک آنکھ، لیکن کافر اگر لکھا ہوتا تو پھر تو کنفرم ہی ہوتا. ہاں، کافر نہیں، وہ کافر نہیں کسی نے دیکھا. وہ جو صحابہ تھے یا پھر علیہ وسلم اسے برا تو جانتے تھے دجال کو، اور اس میں یہی آیا کہ جو برا جانے گا اس کو نظر آ جائے گا کافر. لیکن اس میں یہ توجہ کی جاتی ہے نا کہ وہ ابھی اس کا ظہور نہیں ہوتا دجال، یعنی یہ ایک امکان تھا کہ مستقبل میں یہی دجال ہو، ابھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح اسے کہنا، ناپسند کرنا، ساری چیزیں جیسے دیکھیں نا، نبوت ایک خاص وقت میں ملتی ہے نا. آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یعنی نبوت پیش کی گئی، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ دجالیت بھی یا جھوٹی نبوت بھی، دجالیت بیسیکلی جھوٹی نبوت ہی کہہ لیں آپ، تو وہ بھی پیش کی جائے گی نا، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، تو وہ اس دن سے دجال بنے گا. یہ بات ہو رہی ہے. جھوٹے نبی میں آخری یہ دجال ہی ہوگا، یہ دجال ہی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت، جس میں عمر بن خطاب بھی تھے، تو آپ رستے میں جا رہے تھے، وقد وجد ابن سیاد غلامن قد نہا حزل حلم. تو ابن سیاد اس وقت لڑکا تھا جو بلوغت کے قریب تھا. یلعب مال غلمان عند اتم بنی معاویہ، بنو معاویہ کے ٹیلوں کے پاس وہ کھیل رہا تھا لڑکوں کے ساتھ. اور پھر آگے وہی روایت انہوں نے بیان کی جیسا کہ وہ پیچھے یونس کی روایت گزری ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ الفاظ جو ہے وہ مختلف ہیں پچھلی روایت کے اور اس روایت کے. جی، اگلی روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ علیہ السلام کا گزر جو ہے وہ ابن سیاد کے پاس سے ہوا. صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، ان میں عمر بن خطاب بھی تھے، اور وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا بنو مغالہ کے ٹیلوں کے پاس. اور پھر آگے وہی روایت ہے جو پہلے گزر چکی. ایوب سے ہے، وہ نافع سے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے ان کی ملاقات ابن سیاد سے ہوئی مدینہ کی بعض گلیوں میں. یہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر کی ایک دن ابن سیاد سے ملاقات ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے کوئی بات کہہ دی، وہ غصے میں آ گیا، ٹھیک ہے. فن تفاح حتی ملا السکہ، تو وہ اتنا پھول گیا کہ اس نے پوری گلی بھر دی، پھول کے کپا ہو گیا اتنا غصے کی وجہ سے. فداخل ابن عمر علی حفصہ وقد بلغا، تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور انہیں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ عبداللہ بن عمر کا کیا واقعہ ہوا ہے ابن سیاد کے ساتھ، اور وہ اتنا پھول گیا تھا کہ لوگوں کو لگا کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے. فقالت له رحمک اللہ، تو ام المومنین نے کہا عبداللہ بن عمر سے اللہ آپ پہ رحم کرے، ما اردت من ابن سیاد، ابن سیاد سے آپ کیا چاہتے ہو، چھوڑ دو اس کی جان، مطلب اس سے مطلب کیا کھود کریت کرتے رہتے ہو آپ. نہیں، حضرت حفصہ نے کہا اپنے بھائی کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ کھود کریت چھوڑ دو، بس اللہ کے رسول نے اس کا معاملہ چھوڑ دیا، آپ لوگ بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے. اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا انما یخرج من غضبۃ یغضب، وہ غصے کی وجہ سے نکلے گا جب اس کو غصہ دلایا جائے گا، تو نہ اس کو غصہ دلاؤ، یعنی آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جن کے غصہ دلانے سے اس کا ظہور ہو. یہ بات وہ کر رہی تھی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے لقیت مرتین، میں ابن سیاد سے 2 مرتبہ ملا. قال فلقیت فقلت لبعضهم، تو ایک مرتبہ تو وہ کہتے ہیں جب میری پہلی ملاقات ہوئی ابن سیاد سے تو اس کے اور بھی ساتھی تھے ابن سیاد کے، وہ بچپن کے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے. تو میں نے اس کے ساتھیوں سے کہا حل تحدثون انہ ہوا، تم آپس میں کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ دجال ہے. اب بات سمجھ، یعنی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کو مخاطب نہیں کیا، اس کے ساتھیوں سے کہا کہ یار بیٹھ کے آپس میں تم یہ باتیں مجھے تمہاری پہنچی ہیں کہ تم آپس میں یہ ڈسکشن کرتے ہو کہ یہی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قال لا، تو اب وہ بول پڑا اپنے ساتھیوں کے بولنے سے پہلے وہ خود صفائی کے لیے بول پڑا. قال لا، کہتا ہے نہیں ہماری تو یہ باتیں نہیں ہوتی کہ وہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، ہماری تو یہ باتیں نہیں ہوتی واللہ. قال قلت کذبتنی، تو حضرت عبداللہ بن کہتے ہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے، یہ باتیں تمہارے اندر ہوتی ہیں کہ تو ہے وہ کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. واللہ لقد اخبرنی بعضکم، اللہ کی قسم تمہاری یہ جو مجلس ہے نا، اس مجلس میں سے کسی نے مجھے یہ خبر دی ہے. ٹھیک ہے. تمہاری جو اندر کی باتیں ہیں نا وہ مجھ تک پہنچی ہیں، اسی لیے تو میں یہاں آ کے بات کر رہا ہوں. تو تم میں سے ایک بعض نے مجھے یہ خبر دی ہے انہ لن یموت حتی یکون اکثرکم مالا و ولدا، کہ وہ ہرگز نہیں مرے گا. یعنی یہ کہتا ہے تمہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں دجال ہوں، لیکن یہ تمہیں یہ کہتا ہے تم سب دوستوں کو کہ وہ اس وقت تک نہیں فوت ہوگا یہ ابن سیاد جب تک وہ تم سب سے زیادہ مال میں اور اولاد میں آگے نہ ہو. فکذالک ہوا زعام الیوم، اسی طرح اب دوستوں کا خیال یہی ہے کہ آج وہ مال اور اولاد میں سب سے بڑھ کر ہے اپنے دوستوں سے. قال فتحدثنا ثم فارقت، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم جدا ہو گئے. یہ پہلی ملاقات تھی. قال فلقیتہ لقیۃ اخری، ایک مرتبہ پھر میری اس سے ملاقات ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وقد نفرت عینہ، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ پھوٹی ہوئی تھی. قال فقلت متى فعلت عینک ما ارى، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ تیری آنکھ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کب سے ایسی ہے؟ قال لا ادری، کہنے لگا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. قال قلت لا تدری وهي في راسك، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تیرے سر میں یہ ہے اور تجھے نہیں پتا کہ یہ تیری آنکھ کب سے ایسی ہوئی ہے. قال ان شاء اللہ خلق فی عصاک ھذہ، تو آگے سے وہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر کو اللہ تعالیٰ چاہے اس نے میرے سر میں یہ آنکھ لگا دی، چاہے تو آپ کی لاٹھی میں یہ آنکھ لگا دے تو اس کو دجال سمجھ لو گے. مطلب یہ کیا تو اب اتنی سی بات کے اوپر مطلب مجھے یہ سمجھنا شروع کر دیا آپ نے کہ میری آنکھ پھوٹ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ غصے ہو گیا، یعنی یہ وہ بات تھی جس پہ وہ غصہ ہوا. فناخر کا اشد نخیر حمار سمیت، اور وہ ایسی اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں جیسے گدھے کی بدترین آواز ہوتی ہے، مکروہ ترین آواز. قال فدام بعض اصحابی، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو اس وقت ہوش نہیں ہے، اب مجھے نہیں پتا. اس کی وہ آوازیں سننے کے بعد نا مجھے میرے دوست اب یہ کہتے ہیں انی ضربت بعصا، وہ جو میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی نا اس سے میں نے اس کی خوب پھینٹی لگائی حتی تکسرت، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی. واما انا واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں ہے یہ بات، لیکن میرے دوست کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی آپے سے باہر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب صحابہ کو اس کے اوپر غصہ بہت تھا. تو یہ معاملہ تھا. قال وجاء حتى دخل على ام المؤمنین، پھر وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس آئے اور انہیں یہ بات بیان کی. تو حضرت حفصہ نے یہ کہا ما تريد الیہ، آپ کیا چاہتے ہو اس سے؟ علم تعلم انه قد قال، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما يبعث على الناس غضب یغضب، کہ پہلی چیز جو اس کو نکالے گی وہ یہی ہوگی کہ وہ غصے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہوگا، نکلے گا، اس کا ظہور ہوگا.
تو یہ ابن سیاد کے بارے میں روایتیں تھیں. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ امکان ہے کہ یہ ہو، ایک امکان ہے، یعنی ایک امکانی تعبیر ہو سکتی ہے، ایک پاسبل انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ دوسری انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہے نا کہ جی میں جانتا ہوں، اس کے والدین کو جانتا ہوں، چاہے پیدائش کو جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے. تمیم داری والی روایت اگر ہم ذہن میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے، کہ وہ موجود ہے، ہو سکتا ہے اس کے چیلے چانٹے اس کو خبریں دیتے ہوں کہ وہ وہاں پر ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہو. سر یہ تو پھر جیسے امام مہدی کا تصور ہے شیعوں کے یہاں، جیسے کہ وہ کوارنٹین ہے یا کہیں پر ہیں، اور یہ تو پھر اس سے مطلب ظاہر ہے یہ تو نیگیٹو اور پازیٹیو والی بات ہے، لیکن اس طرح کی پھر چیز بن جائے گی تصور کہ بھائی ہے کہیں پر فزیکلی. ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. یہ بھی ہاں، ایک اور انٹرپریٹیشن یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ قرب قیامت میں پیدا ہو کسی یہودی خاندان میں، یعنی سری نس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. سری نس جیسے ان کے بارے میں تو ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس طرح سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے سری نس ہے کہ وہ ان کا نزول ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی سری نس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. سر یہ بھی غائب ہو گیا تھا، پھر اس کا معاملہ کیسا تھا؟ یہ فوت ہوا ہے ابن سیاد کے مدینہ سے، پھر غائب ہو گیا. کون؟ ابن سیاد. ہاں مدینہ سے غائب ہو گیا تھا. یہ غائب ہو گیا تھا. اس کا معاملہ یہ اصل میں معاملہ جو ہے نا صرف تمیم داری والی جو روایت ہے نا وہ معاملہ تھوڑا سا ہے، اس لیے بعض لوگ اس طرف نکل گئے کہ وہ منکر روایت ہے. وہ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، تمیم داری والی روایت کو ہم علیحدہ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. باقی جو روایات ہیں ان میں دجال کا تو ذکر ہے، اس کے ظہور کا بھی ہے، اس کے فتنوں کا بھی بیان ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ابن سیاد کا معاملہ ہو گیا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یعنی اس کو کلیئر نہیں کیا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا معاملہ تمیم داری والا ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہے، وہی ہے. تو اگر اس روایت کو آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دجال موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم علیحدہ سے دیکھیں گے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد